تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب نبی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در لہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در لہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ بتایا گیا تھا کہ جو واقعہ چل رہا ہے جس میں شہری خاندان، شہری سردار کا خاندان خوشی خوشی گاؤں کی جانب روانہ ہوتا ہے اور اس کی تیاریاں شروع کرتا ہے۔ اب وہ جب گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کیریکٹر ہے وہ کیریکٹر ہے گاؤں سے مراد ناقص پیر، جو پیر کے شرائط پر پورا نہیں اترتا، اس کی طرف جانا، اور شہر سے مراد وہ کامل پیر جو پیر کامل کی شرائط پر اترتا ہو۔ تو جو لوگ یہ در چھوڑ کر وہ در کو جاتے ہیں وہ لوگ اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ یہ کیریکٹر پر آپ نے بیان کیا تھا، دہ چے باشد شیخ کامل ناشدہ، دست در تقلید در حجت زدہ۔ یہ گاؤں کیا ہے اس کردار میں؟ یہ ناقص شیخ ہے، اور جس نے تقلید کا راستہ اختیار کیا، دیکھا دیکھی طریقہ اختیار کیا باپ دادا کا، اور اس کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، صرف دیکھا دیکھی کی اور اسی پر حجت بازی قائم کی۔ جبکہ جو عقل کل ہے اس کے سامنے یہ ساری باتیں، یہ سارے حواس آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھاگنے والے گدھوں کی طرح ہیں۔ جو لوگ ایسے بدخماش اور ناہنجار قسم کے ظاہری اور دنیا دار پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ لوگ آنکھوں پر پٹی باندھنے والے گدھوں کی طرح ہے۔ یہ بتایا تھا آپ نے کہ یہ ساری حکایت میں یہ کردار ایسے ہیں۔ اب آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ای رہاکن صورت افسانہ گیر رو بہل دردانہ گندم دانہ گیر۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہری معنی اور باطنی معنی ہیں جو میں نے بیان کیے، اب یہ باطنی معنوں پر زیادہ کچھ اظہار خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ گہرائی میں جانے والی جو باتیں ہیں اس کو ابھی فی الحال رہنے دو، چھپے ہوئے معنوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صورت افسانہ، افسانے کی جو شکل میں نے بنائی ہے اسی کے اوپر توجہ مرکوز کرو، آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آئے گی۔ آؤٹ ورڈ فارم جو اس کا ہوتا ہے وہ بھی انر میننگ کو سمجھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اب ہم آؤٹ ورڈ فارم کی طرف ہی آئیں گے تاکہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آئے۔ رو بہل دردانہ گندم دانہ گیر، دردانہ کہتے ہیں موتی کو، حالانکہ ہم دینا چاہتے ہیں موتی، لیکن یہ موتی لینے کا ہر کوئی اہل ہوتا نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے تو بڑی مشکل سے اس کو ملتی ہے۔ تو فی الحال یہ جو دردانہ ہے، یہ جو موتی ہے، اس کو رہنے دو، گیہوں کا دانہ ہی لے لو۔ یہ اس کا ظاہری شکل ہے، جو کہانی کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے اسی کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے اور اسی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت ساری چھپی ہوئی باتیں۔ گر بدر رہ نیست ہی برمی ستاں، گر بداں سو نیست رہ ای سو براں۔ اگر موتی کی طرف راستہ نہیں ہے، اگر آپ موتی ڈائریکٹ حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا اس طرف جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، تو موتی کے لیے خالی پیٹ رکھنا مناسب نہیں ہے، گیہوں ہی لے لو۔ فی الحال اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے، سونا چاندی آپ کے پاس نہیں ہے، تو کھانے والا رزق ہی صحیح، کچھ تو لے لو۔ اس طرف راستہ نہیں ہے تو اس طرف ہی صحیح، کوشش تو کرو کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات یعنی مانوی باتیں، حقیقت کی باتیں تم کو ملے، لیکن اگر وہ نہیں ملتی ہیں
تو بھوکے رہنے سے اچھا یہ ہے کہ کچھ جو ظاہری رزق ہے کھانے پینے کا اسی کی طرف توجہ کرو. ظاہرش گیر ارچ ظاہر کش بوت عاقبت ظاہر سوئے باطن روت. ظاہر کو ہی اختیار کر لو، اگرچہ کہ ظاہر بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتا، وہ ٹیڑھا ہوتا ہے. ظاہر اصلی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے اصلی چیز تو باطن ہے، لیکن کبھی کبھار باطن جب حاصل نہیں ہوتا ہے تو باطن کو حاصل کرنے کے لیے وہ ظاہر جو مددگار ہوتا ہے اسی کو لے لینا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر بھی اپنے باطن کی طرف ہی جاتا ہے. جیسے میوہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو چھلکا دیکھ کر ہی میوہ خریدتے ہیں، حالانکہ چھلکا آپ کا مقصد نہیں ہے، لیکن خریدتے ہیں چھلکا دیکھ کر ہی. تو چھلکا دیکھ کر ہی خرید لو، ساتھ مغز بھی آ جائے گا. جیسے عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، المجاز قنطرۃ الحقیقہ. مجاز جو ہے حقیقت کا پل ہے. مجاز کو اختیار کر کے ہی آدمی حقیقت کی طرف جاتا ہے، اگرچہ کہ مجاز ان کا گول نہیں ہے، ان کا مقصد نہیں ہے، حقیقت ان کا مقصد ہے. لیکن کیا کریں، حقیقت مجاز کے ذریعے ہی ملتی ہے. اول ہر آدمی خود صورت است، بعد ازاں جاں کو جمال سیرت است. آدمی کو خود دیکھیے، اولن تو آدمی پہلے ایک صورت ہی ہوتا ہے. حالانکہ انسان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ انسان کی اصلیت نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی ظاہری شکل و صورت ہی دیکھتے ہیں. ابتداً تو آدمی ظاہری شکل و صورت ہی کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جان ہے جو کہ اصل باطن کا حسن ہے. اور ظاہری شکل و صورت حاصل ہوگی تو باطن بھی ساتھ آئے گا. ظاہری شکل و صورت سے ہی باطن کا اندازہ ہو پائے گا. جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو وہ ظاہر سے ہی بات کرتا ہے، لیکن اس کی بات چیت سے اس کے باطن کا پتہ چلتا ہے. تو وہ اس کا پل ہے، پل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اول ہر میوہ جس صورت کیست، بعد ازاں لذت کے معنی ویست. ہر میوے کی ابتدا پہلے صورت سے ہی ہے، اس کے بعد پھر جب آپ اس کی صورت کو ہٹا دیتے ہیں، اس کے باطن کو یعنی کہ اس کے مغز کو لے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، تب آپ کو لذت حاصل ہوتی ہے جو کہ اس کے معنی ہے. اولن خرگاہ سازند و خرند، تر کرا زاں پس بے مہماں آورند. پہلے خیمہ تیار کیا جاتا ہے، اس خیمے کو خریدتے ہیں، اس کے بعد سردار کو خیمے میں بلاتے ہیں. اصل مقصد آپ کا سردار کو بلانا ہے، خیمہ خریدنا نہیں ہے، لیکن سردار کو بلانے سے پہلے خیمہ خریدا جاتا ہے. صورتت خرگاہ داں ماناس ترک، مانیت ملاح ہو آن صورت چو فلک. اسی طرح تیری جو صورت ہے، شکل و صورت ہے، یہ خیمے کی طرح ہے، اس کو خیمہ سمجھو. اور مانا جو ہے وہ اصل سردار ہے. ظاہری صورت شکل خیمے کی سی ہے، ٹینٹ کی سی ہے، اور جو مہمان ہے جو اس میں آنے والا ہے وہ اس کے معنی ہے. مانیت ملاح وہ آن صورت چو فلک. اسی طریقے سے ایک اور مثال یہ ہے کہ مانا ملاح ہیں، کشتی چلانے والے کی طرح ہیں، اور صورت کشتی کی طرح ہے. تو کشتی اپنے آپ سے نہیں چلتی، کشتی ملاح کے ذریعے چلتی ہے. تو ظاہر کشتی ہے، باطن ملاح یعنی کشتی چلانے والا ہے. بحر حق ایرا رہا کن یک نفس، تا خرے خواجہ بے جنبانت جرس. اب آپ کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے ان سب باتوں کو چھوڑ دو، یہ مانوی ظاہری ان چیزوں میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، یہ سارے ڈیٹیلز فی الحال ایک طرف رکھ دو. اب آؤ اس واقعے کی طرف جو شہری خاندان دیہات کو جا رہا ہے، اس واقعے کی طرف آؤ تاکہ تیری سرداری کا گدھا بھی گھنٹی ہلائے، یعنی کہ تیرے اسباب پورے کریں. اس سے مراد ہے اسباب کا پورے کرنا. اس کے بعد پھر تجھ کو نتیجہ حاصل ہوگا. تو یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو حکایتیں ہیں، یہ اصل نہیں ہیں، یہ سواری کی طرح ہیں، آپ کی مدد کر رہی ہیں اصل تک پہنچنے میں. اور جو اصل ہے وہ معنی ہے، وہ تمہاری منزل ہے. تو منزل پر پہنچنے کے لیے سواری کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ کی سواری چلاؤ تاکہ آپ اس گدھے پر سوار ہوں اور وہ گھنٹی بجاتا ہوا نکلے. خواجہ بجگاں جہاز ساختند، بر ستوراں جانب دہ تاختند. اب کیا ہوا کہ یہ خواجہ یعنی کہ سردار، شہری سردار اور اس کے بچوں نے، اس کے خاندان والوں نے سامان تیار کر لیا نکلنے کا، اور جانوروں پر چڑھ گئے اور گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے. شادمانہ سوئے صحرا راندند، سافرو کہ تغنمو برخاندند. خوشی خوشی
اب گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، سفر کرو غنیمت حاصل کرو گے۔ جو آدمی سفر پر نکلتا ہے وہی منزل پر پہنچتا ہے۔ غنیمت چاہیے تو سفر کرو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ محنت کرو، جیسا کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی وہی وظیفہ اپنے ذہن میں پڑھنا شروع کر دیا کہ کچھ کرو گے تو کچھ حاصل ہوگا، سفر میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ اب ہم نکل چکے ہیں، اب بہت کچھ ہم کو حاصل ہونے والا ہے۔ یہ پڑھتے پڑھتے نکل پڑے۔ کس سفر ہا بندہ کہ خسرو شود، بے سفر ہا ماں کہ خسرو شود۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک غلام سفروں کے بعد ہی کہ خسرو بنتا ہے۔ جب تک وہ سفر کرے گا نہیں وہ غلام ہی رہے گا، کہ خسرو نہیں بنے گا۔ کہ خسرو دراصل ایک بادشاہ کا نام ہے۔ دو قسم کے بادشاہ گزرے ہیں کہ خسرو نام کے۔ ایک تو ایران کا ایک مشہور بادشاہ بیان کیا جاتا ہے جو کافی پہلے کا ہے، بعثت نبوی سے پہلے کا بادشاہ بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ نبی گزرا ہے، لیکن چونکہ قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن بڑا شریف نیک تھا اور بڑی اچھی حکومت تھی اس کی۔ شاہ نامہ میں اس کا ایک کردار ہے اس کے نام سے، کہ خسرو کے نام سے۔ 60 سال تک اس نے حکمرانی کی ایران میں۔ تیمین ڈائنسٹی سے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کے بارے میں زیادہ تاریخ میں شواہد کے ساتھ کچھ نہیں ملتا، کہانیوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے یہ چونکہ اس نے 60 سال تک حکومت کی اور اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا تو یہ بچپن میں ہی بادشاہ بن چکا تھا اور بہت اچھی طریقے سے اس نے حکومت چلائی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہ خسرو کے بارے میں مولانا روم بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سلطان روم تھا، اس کا نام بھی کہ خسرو تھا، اور مولانا روم کی پیدائش اسی کہ خسرو کے دور میں ہوئی۔ حالانکہ مولانا روم بلخ میں پیدا ہوئے جو کہ افغانستان میں ہے، لیکن یہ روم کا بادشاہ تھا، سلجوق سلطنت کا۔ اس کا بھی نام بھی کہ خسرو تھا۔ مولانا روم کی پیدائش 1207 کی ہے۔ یہ اس وقت دوسرے ٹینیور کے لیے روم کا حکمران تھا۔ 1192 سے 1196 تک 4 سال اس نے پہلے حکمرانی کی روم پر، پھر اس کے بعد اس کی بادشاہت گر گئی، پھر 1205 سے 1211 تک اس نے پھر دوسرے ٹینیور کے لیے بادشاہت کی وہاں پر 7 سال۔ تو چونکہ 1205 میں یہ حکمران ہوا تھا، بادشاہ بنا تھا، اور 1207 میں مولانا روم پیدا ہوئے، تو ہو سکتا اس کی حکمرانی کے تعلق سے بھی یہ مولانا روم کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے وہ ایران والے کہ خسرو کا ذکر کیا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ جو بادشاہ تھا، جو سلجوق سلطنت کا ابن قلجی ارسلان کا بیٹا، اس کی حکومت بہت کم ہوئی نا، 4 سال اور پھر 7 سال، جملہ 11 سال بادشاہ رہا، یہ سلطان رہا، سلطان روم رہا۔ لیکن یہ جو تھا یہ 60 سال تک اس نے حکمرانی کی اور بچپن سے کافی کم عمری سے وہ بادشاہ بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہے، یہاں پر اس کہ خسرو سے مراد بڑا بادشاہ ہے۔ تو جب تک غلام سفر پر نہیں جائے گا بڑا بادشاہ نہیں بنے گا۔ بے سفر ہا ماہ کہ خسرو شود، یہاں پر کہ خسرو اور دوسری طرف کہ خسرو، ایک لفظ کو 3 ٹکڑے کرتے ہوئے ایک شاعرانہ نزاکت ہے یہ۔ کہ سفر ہا بندہ کہ خسرو شود، بے سفر ہا ماہ کہ خسرو شود، ایسا بٹھایا آپ نے۔ تو غلام بغیر سفر کے کہ خسرو نہیں بنتا، اور چاند بغیر سفر کے خسرو کب بنتا ہے؟ مطلب پہلے وہ ہلال ہوتا نا، کریسنٹ ہوتا ہے، بعد میں ایک وقت کے بعد وہ فل مون بنتا ہے، اس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ السفر بیزخ شود فرزین راد، السفر یابید یوسف صد مراد۔ یہاں پر شطرنج کے گیم کے تعلق سے ایک مثال دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، شطرنج کے جو مہرے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہوتا ہے بادشاہ، کنگ، جو مین مہرا ہوتا ہے شطرنج کا، شاہ کہتے ہیں اس کو۔ دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم وزیر کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کوئین کہا جاتا ہے، بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مہرا ہوتا ہے جس کو ہم ہاتھی کہتے ہیں، فارسی میں اس کو پیل کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو روک کہتے ہیں، اس کی ایک خاص چال ہوتی ہے۔ پھر ایک بشپ ہوتا ہے جس کو ہم اونٹ کہتے ہیں، پھر ایک گھوڑا ہوتا ہے
جس کو نائٹ کہا جاتا ہے. پھر ایک چھوٹے چھوٹے سامنے پیدل ہوتے ہیں، پیادہ بھی آپ کہتے ہیں اس کو انگلش میں پان کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو بیزخ کہتے ہیں. تو اب آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں، دیکھیے ہر ایک کی جو چال ہوتی نا، جو بیزخ ہوتا ہے، جو پیدل ہوتا ہے، جس کو پاؤن کہا جاتا ہے، وہ ایک گھر یا زیادہ سے زیادہ 2 گھر آگے بڑھتا ہے اور اس کو سیدھا جانا پڑتا ہے. جبکہ دوسرے جو مہرے ہوتے ہیں ان کی چالیں الگ الگ ہوتی ہیں. اب ایک چال ہے، ایک حرکت ہے شطرنج میں کہ پیدل جب پورا آخری کونے تک چلا جاتا ہے تو وہاں پر وہ وزیر یا گھوڑا بن جاتا ہے، یعنی وہ پیدل کنورٹ ہو جاتا ہے وزیر میں یا گھوڑے میں یا اونٹ میں. اس پروسیس کو شطرنج کی زبان میں کوئننگ کہتے ہیں. تو آپ یہاں پر اس چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ السفر بیزخ شوت فرزین راد، یہ جو پیدل ہے یہ سفر کر کے وہاں تک پہنچنے کے بعد ہی عقل مند فرزین بنتا ہے، وزیر بنتا ہے. سفر کے بعد ہی ممکن ہے. اگر پیدل ایک ہی جگہ کھڑا ہوگا تو پیدل ہی رہے گا، اس کو وہاں تک جانا ہوگا. تو سفر کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب سفر پر نکل رہے ہیں تو یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں. یہ لوگ سفر کریں گے تو یہ ہوگا، سفر کریں گے تو وہ ہوگا، ہم سفر پر جا رہے ہیں. السفر یابید یوسف صد مراد. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی سفر کرنے کے بعد ہی سینکڑوں مرادیں پائی ہیں. اور قرآن مجید میں بھی سفر کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، سورہ العنکبوت آیت نمبر 20. کہیے ان لوگوں سے کہ زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کی ابتدا کی ہے. ایک اور مقام پر سورہ الحج میں آیت نمبر 46 میں بیان کیا گیا، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور. کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ ان کے دل ان چیزوں کو دیکھیں جس سے ان کو عقل حاصل ہو، ان کو سمجھ حاصل ہو کہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کی، سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. او آذان یسمعون بها، تاکہ ان کے کان سنیں ان کے واقعات، ان کی حکایتیں، انہوں نے کیا کیا. تو یہ جو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کے لیے سفر کرنا ہوگا. فإنها لا تعمل ابصار، کیونکہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، جو دل دیکھتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو سب کو وہی دکھاتی ہیں، لیکن جو چیز اندھی ہوتی ہے، جو حقیقت انسان کو دیکھنے سے محروم کر دیتی ہے، وہ ہے دل. فإنها لا تعمى الابصار، آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو حقیقت دکھائی نہیں دیتی، بھلے ہی آنکھیں کتنی ہی اچھی ہوں، سائٹ کتنی ہی اچھی ہو، آئی سائٹ، کچھ نہیں ہوگا. ان کا ذکر کرتے ہوئے سفر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. روز رویس تاب خر می سوختند، شبز اختر راہ می آموختند. اب یہ لوگ سفر پر نکل چکے تھے. جب دن ہوتا تو سورج کی گرمی کی جو تپش ہے اس سے اپنا منہ جلاتے تھے، لیکن سفر برابر جاری تھا کیونکہ کافی دور تھا وہ گاؤں جانے کے لیے. سفر پر نکل چکے تھے، دن بھر سفر کرتے، رات بھر سفر کرتے، دن میں شدت کی دھوپ ہوتی، گرمی برداشت کرتے. گاؤں جانے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ وہ گرمی بھی ان کو گرمی دکھائی نہیں دیتی تھی. شبز اختر راہ می آموختند، اور راستہ چونکہ ٹھیک ڈھنگ سے معلوم نہیں تھا تو رات ہونے کے بعد تاروں کی نقل و حرکت کو دیکھ کر گاؤں کا پتہ چلاتے تھے. اتنی محنت کر رہے تھے گاؤں پہنچنے کے لیے. خوب گشتہ پیش ایشاں راہ زشت، از نشاط دہ شدہ رہ چوں بہشت. راستہ بہت خراب تھا لیکن وہ راستہ ان کے لیے اچھا بن گیا تھا، کیونکہ جب انسان کو ایک چیز حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی نا تو پھر راستے کی مشقتیں، مصیبتیں، ان کو مشقتیں، مصیبتیں نہیں لگتی کہ ان کے ذہن میں صرف اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے. تمنا بن گئی ہے جلب علم اس قلب کوشاں کی، پسند آنے لگی ہے ان دنوں سختی بھی جولاں کی. جب علم حاصل کرنے کی طلب بڑھ جاتی ہے تو پھر علم حاصل کرنے والے مسافر کے لیے کانٹے بھی سکون فراہم کرتے ہیں. گرمی بھی اثر نہیں ڈالتی، سردی بھی اثر نہیں ڈالتی، بس وہ ایک ٹارگٹ میں لگ جاتا ہے.
کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ ویسے ہی ان لوگوں کا حال تھا، برا راستہ بھی ان کے لیے اچھا بن گیا تھا۔ از نشاط دہشدار رہ چوں بہشت، گاؤں جانے کی خوشی اس قدر سوار تھی ان لوگوں کے دل و دماغ پر کہ راستہ بھی ان کو جنت جیسا لگ رہا تھا۔ تلخ از شیریں لباں خوش می شود، خار از گلزار دلکش می شود۔ جب اچھے لوگ اچھی باتیں اچھے انداز میں کرتے ہیں، چاہے وہ تلخ باتیں ہی کیوں نہ کریں، ان کے منہ سے نکلنے والی کڑوی باتیں بھی اگر آپ کو ان سے محبت ہے یا ان کا انداز بڑا اچھا ہے تو وہ بھی آپ کو میٹھی لگنے لگتی ہیں۔ شیریں لب والے جب کڑوا بھی بولتے ہیں تو سامنے والے کے اوپر اس کا میٹھا اثر ہی ہوتا ہے۔ جب چمن ہوتا نا، خوبصورت چمن ہوتا ہے تو چمن میں سیر کرنے کی خواہش لوگوں کی اتنی ہوتی ہے کہ اگر چمن میں کہیں کانٹے بھی چبھیں تو وہ کانٹوں کی چبھن بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ حنظل از معشوق خرما می شود، خانہ از ہم خانہ صحرا می شود۔ اگر آپ کو کسی سے عشق ہو گیا ہے اور اس کی محبت میں آپ گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ اگر آپ کو حنظل بھی کھلا رہا ہے تو آپ کو کھجور کی طرح مزہ دے گا۔ حنظل ایک انتہائی کڑوا پھل ہوتا ہے، اس کو اندرائن کہتے ہیں اردو میں، نہایت کڑوا، لیمو کی سائز کا ہوتا ہے، یلوش گرین اس کا کلر ہوتا ہے، سپونجی ہوتا ہے کافی، اور بے حد کڑوا، آپ زبان پہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ کولوسنتھ کہتے ہیں اس کولوسنتھ۔ یہ تو اتنا نقصان دہ پھل ہے، تو کڑوا بھی ہے، دوسرا نقصان دہ بھی ہے کہ یو ایس ایف ڈی اے والوں نے تو اس پھل پر بین لگا دیا ہے، اس قدر خطرناک پھل ہے۔ لیکن یہی پھل آیوروید میں، ہومیوپیتھی میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ منسٹرل ڈس آرڈرز میں اور جو ہے ایبڈومینل ڈس آرڈرز میں دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کرامپس میں ریلیف دیتا ہے، اس کی ایک دوا بنائی جاتی ہے اس سے۔ عرق النساء میں شیاٹیکا جس کو کہتے ہیں، اس میں اس پھل سے ایکسٹریکٹ لے کر اس کی دوا بنائی جاتی ہے، کولوسنتھس کہتے ہیں اس دوا کو، مشہور دوا ہے۔ تو دوا کے طور پر استعمال کرنا الگ چیز ہے، لیکن بہرحال یہ پھل نہ مزے میں اچھا ہوتا ہے نہ فائدے میں اچھا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر یہی پھل آپ کو آپ کے کسی محبوب نے دے دیا اور یہ اس کی محبت کی نشانی آپ اس کو تصور کرتے ہیں اور آپ وہ کھاتے ہیں تو وہ پھل بھی آپ کو کھجور کی طرح میٹھا لگتا ہے۔ یہ محبت کی کرشمہ سازی ہے۔ خانہ از ہم خانہ صحرا می شود۔ اگر آپ کا چھوٹا سا گھر ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا گھر ہے آپ کا، لیکن اگر آپ کی گھر والی بڑی خوشگوار ہے تو آپ کو آپ کا گھر صحرا کی طرح بڑا محسوس ہوگا، گھر جنت ہوگا۔ اگر بڑا بھی ہے گھر لیکن گھر والی اچھی نہیں ہے تو آپ کو وہ گھر بھی جہنم نظر آئے گا۔ اے بسا از ناز نینا خارکش، بر امید گل عزار ماہوش۔ بہت سے نازوں میں پلنے والے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں، بڑے نازوں سے، کرو فر سے، لگجوریس لائف گزارے، ماں باپ کی محبت، ان کے لاڑ پیار، ان کے نخرے سہتے ہوئے شاندار زندگی گزاری، لیکن جب محبت کے میدان میں، عشق کے میدان میں نکل پڑے تو کانٹے چننے والے بن گئے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں دنیا میں۔ تکلیف کو گوارا کرنا ان کو پسند آ گیا۔ اگر ایک انسان کو کسی سے محبت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس سے یہ کہیں کہ تو جس سے محبت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ تو نازوں میں پلا ہے، وہاں پر تجھے وہ ناز نخرے نہیں ملیں گے، وہ اس کو نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ بس مجھے میرا محبوب چاہیے، جو تکلیف بھی ہوگی میں برداشت کر لوں گا۔ یہ ہوتا ہے عشق محبت۔ تو آپ وہی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سے نازوں میں پلنے والے ناز نینا ایسے ہوتے ہیں جو خار کش ہو جاتے ہیں محبت میں۔ بر امید گلزار ماہوش، گلاب جیسے رخسار والے، چاند جیسے چہرے والے معشوق کی امید پر، جب وہ معشوق ان کو مل جائے گا یہ امید ہے تو ہر چیز برداشت کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ اے بسا حمال گشتہ پشت ریش، از برائے دل برے محروِ خویش۔ بہت سے بوجھ اٹھانے والے کمروں کو زخمی کر بیٹھتے ہیں اسی چاند جیسے چہرے والے معشوق کے لیے۔ جب اس کی رضا جوئی پیش نظر ہوتی ہے، جب معشوق کا ملنا ان کو دکھائی دیتا ہے
اس سے ملاقات کی امید بنتی ہے تو اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا کر اپنی کمروں کو زخمی کر لیتے ہیں۔ پہلے محبت ہو تو صحیح، تب ہوگا یہ سب۔ کردہ آہنگر جمال خود سیاہ، تاکہ شب آیت بے بوسد روئے ماہ۔ ایک لوہار کام کرتے کرتے اپنے حسن کو کالا کر لیتا ہے تاکہ رات آئے تو چاند جیسے کا بوسہ لے سکے، اس امید میں اپنے چہرے کو کالا کر لیتا ہے اس چاند جیسے کی خاطر۔ خواجہ تاشب بردکانے چار میخ، زاں کے سروے دردلش کر دست بیخ۔ ایک سردار آدمی ہوتا ہے جو اپنے آپ میں سردار ہے، وہ کسی دکان میں جا کر قیدی بن جاتا ہے، کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ میرے اس کام کرنے سے ایک سر وقت کوئی خوبصورت اس کی زندگی میں آ جائے گی تو اس کی خاطر یہ اپنے آپ میں سردار ہو کر کسی کا غلام بن جاتا ہے جا کر۔ تاجرے دریا و خشکی می رود، تاب مہر خانہ شینے می دود۔ ایک تاجر دریا میں جاتا ہے، خشکی میں جاتا ہے، کبھی دریا کا سفر کرتا ہے، کبھی خشکی کا سفر کرتا ہے، کس لیے؟ اپنا گول حاصل کرنے کے لیے۔ وہ سفر کی تکلیفوں کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ ہر سفر کی ایک الگ الگ تکلیف ہوتی ہے۔ بائی روڈ جائیے، وہاں کی کچھ پرابلمز الگ آپ کو ملیں گی، بائی واٹر جائیے، وہاں کے کچھ پرابلمز اور رہیں گی۔ وہ ہر قسم کی مشقت کو برداشت کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر کرا بامردہ سودائے بود، بر امید زندہ سیما بود۔ کبھی کوئی انسان کسی بے جان چیز کا عاشق ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس امید میں کہ ایک جان والا اس کو مل جائے گا، اس زندہ چہرے والے کی امید پر بے جان کو بھی گلے لگا لیتا ہے، صرف اس امید میں کہ اس بے جان کو میں گلے لگاؤں گا تو وہ جان والا میرے گلے لگے گا۔ دروگر روئے آوردہ بچوب، بر امید خدمت محروئے خوب۔ ایک بڑے ہی ہے، کارپینٹر ہے، وہ اپنی ساری توجہ لکڑی بنانے کے اوپر لگایا ہوا ہے، صرف اس امید میں کہ میں لکڑی بناؤں گا، اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا، کچھ کمائی ہوگی تو پھر میں اب اس خوبصورت محبوب کو حاصل کر پاؤں گا۔ حالانکہ اس خوبصورت محبوب کا اس لکڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دیکھیے لنک بنتا ہے، امید یہ کروں گا تو وہ حاصل ہونے کی امید، پھر وہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کے ذریعے وہ حاصل کرنے کی امید۔ یہ جو امید ہے اس سے یہ سارے کام کراتی ہے۔ بر امید زندہ کن اجتہاد، کون گردد باز روز دو جماعت۔ اب آپ کہتے ہیں لوگوں سے کہ یہ جو ایک چیز کی امید میں آپ جو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی امید میں اتنا سب کرو جو زندہ ہو، ایسا نہیں کہ 2 روز کے بعد مر جائے۔ آپ اپنی پوری زندگی ایسی جان کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں جو 2 روز کے بعد آپ کے پاس نہیں رہے گی، کیا فائدہ؟ جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ تمہارے ساتھ رہے گی ایسی جان کے پیچھے کوشش کرو، کیا فائدہ؟ ساری توجہ ساری زندگی آپ ایسے لوگوں کے پیچھے گزارتے ہوئے برباد ہو گئے، وہ 4 دن کے بعد چلے گئے۔ ان سے تو با مادرو بابا کجاست، گر بجز حق مونسان ترا وفاست۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تیرے والدین، تیرے بابا، تیرے مادر، ان کے ساتھ بھی کسی دور میں تو محبت کرتا تھا، آج کہاں ہیں وہ؟ ان کی محبت کہاں ہے؟ دن رات محبت تھی تجھے اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، آج کہاں ہیں؟ کسی میں وفا نہیں ہے سوائے خدا کی۔ If your love other than Allah possess constancy, permanence, then where is your love with your parents? چلے گئے، آج نہیں ہے۔ کنج تو بادایا و لالا چشد، گر کسے شاید بغیر حق عزد۔ تیری محبت تیری دایا کے ساتھ، تیری نرس کے ساتھ، تیری مطلب نرس سے مراد یہاں پر تیری خدمت کرنے والی، تیرے نوکر، تیری چاکر، تیری خدمتگار، اس سے تیری محبت،
یا تیرے خدمت کرنے والی سے یا پھر تیرے ٹیوٹر سے جس نے تجھے سکھایا ہے پڑھایا ہے اس سے تیری محبت، یا تیرے غلام سے جس سے بھی تو نے خدمت حاصل کی ہے، جس کا بھی تو نے احسان لیا ہے، اس کے ساتھ بھی تجھے محبت ہوئی تھی نا اس خدمت کی وجہ سے. اب کہاں ہے؟ جب وہی نہیں ہے تو اس کی خدمت بھی ختم ہو گئی ہے تو محبت بھی ختم. کون ہے اللہ کے سوا ہمیشہ ہمیشہ تجھے پالنے والا، تیری ہر ضرورت پوری کرنے والا؟ اگر کرنا ہے تو اس سے کر. ان سے تو باشیر و با پستان ماند. تیرا ایک انس ہوا کرتا تھا دودھ کے ساتھ، ماں کی چھاتی کے ساتھ، تو اس کو دیکھتے ہی فوری لپکا کرتا تھا. اب کہاں ہے اس کی محبت؟ نہیں رہی. اور ایک دور میں تجھے اسکول جانے سے نفرت تھی، جانا نہیں چاہتا تھا. آج کہاں ہے وہ نفرت؟ وہ بھی چلی گئی. تو دنیا والوں سے نہ محبت باقی رہتی ہے نہ نفرت باقی رہتی ہے. These things will not endure. آشوائے بود بر دیوار شاں، جانب خورشید و رفتہ نشاں. اب آپ ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی دیوار کے اوپر روشن دان میں سے ایک سورج کی روشنی کی کرن آئی اور دیوار پر آ کر ٹک گئی. ریڈینس جو ہوتا نا سن لائٹ کا، وہ دیوار پر آ کر لگ گیا. آپ کو بڑا اچھا دکھا، اس سے آپ کی محبت ہو گئی. وہ ایک کرن تھی دیوار کے اوپر جو پڑی تھی، جانب خورشید و رفتہ نشان. لیکن کچھ وقت کے بعد وہ جو نشان تھا وہ سورج کے ساتھ ہی چلا گیا. بر ہراں چیزیں کہ افتد آشوا، تو براں ہم عاشقائی اے شجاع. اے بہادر انسان، جس چیز پر وہ کرن پڑ جائے تو بھی اس کا عاشق ہو جائے گا. ایک تو کرن دیوار پر پڑی تو دیوار کا عاشق ہو گیا کیونکہ وہ کرن دیوار پر پڑی ہے اور دیوار اچھی لگ رہی ہے. کرن کا عاشق ہو گیا، دیوار کا عاشق ہو گیا. عشق تو بر ہرچ آ موجود بود، آز وصف حق جو زر اندود بود. جس موجود چیز سے تیرا عشق تھا، تیری محبت تھی، وہ اصل میں اللہ تعالی کی صفت سے ملمہ تھی. اگر کسی انسان سے تجھے محبت ہوئی تھی تو اس صفت کی وجہ سے تجھے محبت ہوئی تھی جو صفت اللہ نے اس کو دی ہے. جیسے دیوار سے محبت ہو گئی کیونکہ سورج کی روشنی کا عکس دیوار پر آ کر پڑا، کرن آ کر دیوار پر پڑی، دیوار چمکنے لگی، دیوار سے محبت ہو گئی. تو وہ دیوار اپنے آپ سے نہیں چمک رہی تھی بلکہ اس کرن کی وجہ سے چمک رہی تھی، اور کرن بھی اپنے آپ سے نہیں پڑی، آگے سورج کی وجہ سے آگے پڑی. تو جس کسی انسان سے تو محبت کرتا ہے تو وہ انسان سے نہیں کرتا، انسان کی صفات سے کرتا ہے. کسی کی سیرت سے کرتا ہے، کسی کی صورت سے کرتا ہے، کسی کے اخلاق سے کرتا ہے، کسی کے کمال سے کرتا ہے، کسی کے علم فضل سے کرتا ہے. وہ محبت اور وہ عقیدت اس کے ان کوالٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں یہ کوالٹیز بھی ان کی نہیں ہیں، یہ تو خود کہیں سے آئی ہیں. یہ ملمہ ہے. جیسے پیتل کے اوپر سونے کا ملمہ کیا جاتا نا، یہ وہ ملمہ ہے. چون زرے با اصل رفتو مس بماند، و ذریعے خیشتن مفلس بماند. اب یہ جو سونا تھا جو اس تانبے کے اوپر چڑھایا گیا تھا وہ اپنی اصل کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہ تانبا رہ جاتا ہے. جس تانبے کو سونا کا پانی چڑھا دینے کی وجہ سے آپ اس کے عاشق ہو گئے تھے، جب تک وہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے تب تک آپ اس کے عاشق بنے ہوئے ہیں. جب سونے کا پانی اتر گیا اور وہ واپس تانبا رہ گیا تو آپ کی محبت کہاں گئی؟ کیونکہ وہ اپنے سونے پن سے خالی ہو گیا. تبا سیر آمد طلاق او براند، پشت بر وے کر دو دستس وے فشاند. اور جب تک وہ چمک رہا تھا آپ کی نگاہیں اس کے اوپر جا رہی تھی، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، آپ کی محبت عقیدت اس کی طرف بڑھ رہی تھی. اور جب اس کی چمک دمک ختم ہو گئی، وہ واپس تانبا رہ گیا تو آپ کی طبیعت بھی اکتا گئی، آپ نے اس کو طلاق دے دی. یہ کہے کی محبت ہے؟ اس کی طرف پیٹ کر لی، ہاتھ اٹھا لیا. از زرندو دے صفاتش پاب کش، از جہالت قلب را کم گوئی خش. اس کی جو صفات تھی جس کی وجہ سے آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے جا رہے تھے،
وہ ملما کی ہوئی تھی، اس کی اپنی نہیں تھی، سونے نے اس کو دی تھی وہ چمک. تو لہذا اب تجھے چاہیے کہ یہ ملما کی ہوئی چیزوں سے اپنی نظر ہٹا لے، اصل سونے کی طرف جا. اور اس طرح سے کھوٹے سونے کو جو ملما کیا ہوا ہے دیکھ کر اصلی سونا کہنے کی کوشش مت کر. اصلی سونا کچھ اور ہے. کاں خشی در قلبہا عاریتیس، زیر زینت مایا بے زینتیس. اس لیے کہ جو کھوٹے سکے ہوتے ہیں یا جو تانبے کے سکے ہوتے ہیں اگر وہ سونے کی طرح چمکتے بھی ہیں تو یاد رکھو وہ سونے کی طرح ان کا چمکنا عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، صرف سجاوٹ کے لیے. ایک بھدے پن کا سرمایہ کہتے ہیں اس کو. امیٹیشن جیولری جیسی ہوتی نا، ایسا چمکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی سونا چاندی کی ہے لیکن امیٹیٹ کر رہی ہے، چپ سجاوٹ کی چیز ہے بس. زرزروئے قلب در کامی روت، سوئے آنکاں رو تو ہم کامی روت. سونا کھوٹے سکے کے اوپر سے نکل کر ایک وقت کے بعد اپنے اصلی کان میں چلا جاتا ہے. تو اگر وہ سونا جس کی طرف اٹریکٹ آپ ہو رہے ہیں اور وہ اپنے اصلی کان کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ سونے کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں سونے کی طرف کیوں اٹریکٹ ہو کر سونے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اس سونے کے ساتھ ساتھ تم بھی کان میں چلے جاؤ. اصل چیز تو کان ہے نا، یہ چڑھا ہوا سونا نہیں ہے. چڑھائے ہوئے سونے نے آپ کو اٹریکٹ کیا، آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے، تو اب سونے کو اپنا اصلی گول مت سمجھو. وہ جس چیز کی وجہ سے چمکا ہے اس کے اصل کی طرف چلے جاؤ. نور از دیوار تا خور می روت، تو بداں خور رو کہ در خور می روت. اسی طریقے سے دیوار کے اوپر جو روشنی آئی تھی، جو نور آیا تھا، وہ سورج کی طرف چلا گیا ہے. تو تیرے لیے بھی مناسب ہے کہ تو بھی سورج کی طرف ہی چلا جائے. کیوں دیوار کے اوپر اپنی نظر اٹکائے بیٹھا ہے؟ زی سپس بستاں تو آب از آسماں، چو ندیدی تو وفا از ناوداں. اس کے بعد جب تو سورج کی طرف چلا جائے گا، آسمان کی طرف چلا جائے گا تو آسمان سے پانی لے لے. اگر تو نے پرنالے سے پانی لینے کا طریقہ کار اختیار کر رکھا تو یاد رکھ ایک وقت کے بعد پرنالہ ختم ہو جائے گا. جب تک ضرورت تھی تو نے پرنالے سے، ناوداں کہتے ہیں پرنالے کو، ایکواڈکٹ جو چینل بناتے نا پانی کے لیے، وہ جو پرنالہ ہے اس کے اندر تو پانی بارش ہوگی تو ہی آئے گا. تو تیرا کام یہ ہے کہ بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ آسمان سے ہو رہی ہے. تو تو پرنالے سے نظر ہٹا اور سیدھا آسمان کی طرف نظر لے کے جا. اللہ کے بندوں پر نظر رکھنے والے، وہ جس کوالٹی کی وجہ سے تو اللہ کے بندوں پر نظر رکھ رہا ہے، جس کوالٹی کی وجہ سے تو اللہ کے بندوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، یاد رکھ کہ وہ جو کوالٹی ہے وہ عارضی ہے. جب تک وہ انسان ہے تب تک ہے، اور کبھی کبھار تو انسان رہتا ہے کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. تو کوالٹی دینے والے کی طرف نظر کر لے. مادن دمبا نباشت دان گرگ، کہ شناست مادنا گرگ سترگ. آپ کہتے ہیں کہ دمبے بکرے ان کو جہاں پہ رکھا جاتا ہے وہ ہے دمبے کی کان. جیسے سونے کی ایک کان ہوتی ہے، دمبے کی ایک کان ہوتی ہے، وہاں پر پورے دمبوں کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے. تو یاد رکھو بھیڑیا کبھی دمبوں کی کان پہ حملہ نہیں کرتا. کان کے اوپر بھیڑیا حملہ نہیں کرتا. وہ تو پہچانتا بھی نہیں، اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ دمبے ہوتے کہاں ہیں. وہ تو جب دمبا نکل کے آتا ہے تب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. وہ کان کو پہچانتا ہی کہاں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کان ہے. دمبوں کی بھی ایک کان ہوتی ہے. کان سے مراد یہاں پر جہاں پر دمبے ایک جگہ پالے جاتے ہیں یا جمع کیے جاتے ہیں. اب یہاں پر ان دونوں سے پھر آپ ایک کیریکٹر بتا رہے ہیں، مادن دمبا یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کمالات کی جگہ، اور یہ بھیڑیا، موٹا بھیڑیا، یہ دنیا دار لوگ. دنیا دار لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس دمبے کی کان کا. وہ تو جیسے جیسے ایک ایک دمبا آتا جاتا ہے اسی کے اوپر ہلہ بولتے ہیں. اللہ کے فضل سے جب کچھ سامنے آتا ہے تو وہ فوری اس کو ہڑپنے کے لیے ہلہ بولتے ہیں.
اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا بہادری کا کام کیا ہے، لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تو ہزاروں کروڑوں دمبوں میں سے ایک دمبا آیا تھا اور تم نے اس کو حاصل کر کے سمجھ لیا کہ تم نے بڑا کمال کر لیا۔ ایسے کروڑ دمبے موجود ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دنیا دار ٹھہرے، یہ تو دینداروں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ بات اس سے پہلے زبور میں بھی لکھ دی تھی، بعد میں اب قرآن میں لکھ رہے ہیں وہ بات۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ جو زمین ہے اس کے اصل وارث تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ایک دمبا باہر آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہلا بول کر اس کو ہڑپ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کروڑوں دمبے موجود ہیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتے، جس کا پتہ بھی تم کو نہیں معلوم ہے، وہ تو ان لوگوں کی ملکیت ہے جو دیندار ہیں۔ زرگماں بردند بستہ در گرہ نی شتابی دند مغروراں بدہ۔ اب یہ جو شہری لوگ تھے یہی تصورات میں اب وہ لمبے لمبے منصوبے بنا رہے ہیں، اب ہم گاؤں کو جائیں گے، یہ لیں گے، وہاں پر ہمارے لیے ہر چیز تیار ہے، ایسا جیسا کہ ایک سونے کی گرہ میں بندھی ہوئی چیز ہے، جا کے وہاں سے سونا توڑ کے لانا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، ان کا ابتدائی تصور یہ ہوتا ہے کہ باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں یا باہر کسی ملک میں پیسوں کا جھاڑ لگا ہوا ہے، وہاں جا کے توڑ کے لا لیں گے، ایسا سمجھتے رہتے ہیں جاتے وقت، عجیب عجیب منصوبے ان کے ذہن میں تیار ہوتے رہتے ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا، ہم کو کیا کیا ملے گا، دھوکے میں گاؤں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہم چنی خنداں و رقصاں ہمی شدند سوئے آں دولاب چرخے می زدند، خوشی خوشی ناچتے گاتے مسرت سے سرشار ہے گاؤں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، سفر میں انجوائے کر رہے ہیں سفر کو، اور خلابازیاں دکھا رہے ہیں، کرتب دکھا رہے ہیں راستے میں۔ خوشی میں آدمی کیا کیا کرتا ہے، چوں ہمی دیدند مرغے می پرید جانب دہ صبر جامہ می درید، اور جب بھی وہ راستے میں دیکھتے تھے کہ کوئی پرندہ اڑ کر جا رہا ہے گاؤں کی جانب تو اس کو بھی بڑی خوشی کی نظر سے دیکھتے تھے، یہ بھی گاؤں کی جانب جا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ان کا صبر کا دامن چاک ہو جاتا تھا، پرندہ تیزی سے اڑ کے گاؤں پہنچ رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب پہنچیں گے، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جاتا تھا۔ پرندوں کو رشک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کیا خوش قسمت پرندے گاؤں کو جلدی پہنچ رہے ہیں، ہم کو دیر ہو رہی ہے۔ ہر نسیمے کا سوئے دہمی وزید گو یا روح و روامی پرورید، اور جب ہوا کو دیکھتے تھے وہ گاؤں سے ادھر آ رہی ہے، اب پرندوں کو دیکھتے تھے جو گاؤں کو جا رہے ہیں تو ان کو رشک ہوتا تھا، یہ لوگ جلدی پہنچ رہے ہیں، ہم دیر سے پہنچ رہے ہیں، کتنے خوش قسمت پرندے ہیں گاؤں کو جلدی جا رہے ہیں۔ اور جب ہوا گاؤں سے ادھر آتی تھی تو ہوا کو دیکھ دیکھ کر ان کے دل کو، ان کی روح کو تسکین پہنچتی تھی، گاؤں کی ہوا ہے، آہا ہر کمی آمد زے دہ اسوئے او بو سامی دادند خش بر روئے او، اور کوئی شخص گاؤں سے ادھر کی طرف آتا ہوتا تو اتنا چاؤ اور اتنی ان کو خوشی تھی گاؤں جانے کی، اتنی جلدی تھی کہ گاؤں سے آنے والے لوگوں سے ملتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کے گلے ملتے، ان کے ساتھ لپٹ جاتے، تم گاؤں سے آ رہے ہو، تم گاؤں سے آ رہے ہو۔ یہ ان کی جو ہے خوشی تھی کہ تو روئے یار مارا دی رہے پس تو جانے مارا دی رہے، اور ان سے کہتے تھے کہ تو نے ہمارے یار کا چہرہ دیکھا ہے، تو نے گاؤں دیکھ لیا ہے۔ بالکل آپ ایک ایسے عاشق رسول کا بھی تصور کیجئے جو پہلی بار مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، جو چیز مدینے کی طرف جا رہی ہے اس کو بڑے رشک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جو مدینے سے آ رہا ہے اس سے شرف قدم بوسی حاصل کر رہے ہیں۔ محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ان گاؤں والوں کا یہی حال تھا، انہیں ہمارے یار کا چہرہ دیکھا ہے، یعنی ہمارے گاؤں کا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو بھی ہمارے لیے محبوب ہے، تو وہیں سے آ رہا ہے نا، لہذا تو بھی ہمارا محبوب ہے۔ اس طرح کی ان کی خواہش تھی گاؤں پہنچنے کی۔ اب آپ ان کی خواہش کا جو ان کی کیفیت ہے گاؤں پہنچنے سے پہلے جو ان کی حالت ہو رہی تھی، اس حالت کو اور سمجھانے کے لیے
ایک اور حکایت بیان کریں گے یہاں پر. لیلا کے کوچے میں، اس کی گلی میں رہنے والے کتے سے مجنو کا ملاقات کرنا اور اس کتے کو مجنو کا نواز دینا، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شبی.